سے ہی، کیونکہ روزہ ہے ذیشان تمہارا یا خواجہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے روزہ ہے ذیشان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ. روزہ ہے ذیشان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ. سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ. پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ. سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ. ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ. تم پر ہے فیضان مدینے والے کا، تم پر ہے فیضان مدینے والے کا. اور ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ. ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ. سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ. دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ. سارا پاکستان تمہارا یا خواجہ. سارا پاکستان تمہارا یا خواجہ. سارا پاکستان تمہارا یا خواجہ. عملہ والے لنگ لنگ جاندے تے غافل گوتے کھاندے اور ڈبن نہ دین محمد بخشا. ایک کامل پیر جناں دے. بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. میں اپنے ایوان سے ایک بہت ہی معتبر اور بہت دانشور شخصیت کو پیش کر رہا ہوں. میں تو ایک شعر ان کا پڑھ کر ابھی تک جھوم رہا ہوں. ان کا ایک شعر اور ایک منقبت انہوں نے حضور شیخ المشائخ دیوان سید آل رسول علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہے. اس کے چند اشعار حصول برکت کے لیے پیش کر کے میں انہیں دعوت دے رہا ہوں. ویسے تو اب جتنا وقت ملا میں دیکھ پایا، لیکن ایک شعر مجھے بہت خوبصورت لگا اور میں ابھی تک جھوم رہا ہوں کہ شہنشاہ کون و مکان ہے محمد. شہنشاہ، توجہ آپ لطف لیں گے شعر کا، کہ شہنشاہ کون و مکان ہے محمد. شہنشاہ کون و مکان ہے محمد. بشر ہیں بشر ہی کہاں ہے محمد. بشر ہیں بشر ہی کہاں ہے محمد. شہنشاہ کون و مکان ہے محمد. بشر ہیں بشر ہی کہاں ہے محمد. بہت خوبصورت شعر. انہی کی میں چونکہ انہیں دعوت دے رہا ہوں، انہی کی لکھی ہوئی ایک بہت خوبصورت منقبت ہے صاحب عرش کے لیے کہ نور چشم مصطفیٰ ہے حضرت آل رسول. نور چشم مصطفیٰ ہے حضرت آل رسول اور غلام مرتضیٰ ہے حضرت آل رسول. اور غلام مرتضیٰ ہے حضرت آل رسول، جس نے ہندوستان میں کافور باطل کو کیا. جس نے ہندوستان میں کافور باطل کو کیا، آج پھر ان کی صدا ہے حضرت آل رسول. آج پھر ان کی صدا ہے حضرت آل رسول. اور حضرت خواجہ معین کے بے پناہ احسان ہیں. حضرت خواجہ معین کے بے پناہ احسان ہیں. یہ بھی ایک ان کی عطا ہے حضرت آل رسول. یہ بھی ان کی ایک عطا ہے حضرت آل رسول. اور آنے سے ناچیز کیسے کر سکے ان کی ثنا. آنے سے ناچیز کیسے کر سکے ان کی ثنا. نور بزم چشتیاں ہے حضرت آل رسول.
نور بزم چشتیہ ہے، حضرت آل رسول نور چشم مصطفیٰ ہے، حضرت آل رسول۔ انتہائی ادب کے ساتھ حضور قبلہ ڈاکٹر سید آل اظہر آنس صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے افکار سے نوازیں۔ حضرات گرامی قدر، مقرر ہرگز نہیں ہوں، البتہ یہ ایک ہلکا پھلکا سا خیال ہے، کاش جن کی محبت میں یہ محفل سجائی گئی ہے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ان کے یہ شہزادے جن کا عرس منایا جا رہا ہے ان کی بارگاہ میں اگر شرف قبولیت پا جائیں یہ الفاظ۔ میں جس موضوع پر اس وقت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے منصب سجادگی۔ منصب سجادگی حقیقت اور اہمیت پر اظہار خیال کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سجادہ نشین کی ترکیب اور خلیفہ کے معنی پر غور کیا جائے۔ فرہنگ آصفیہ جو ایک مستند اردو لغت ہے اس کا مطالعہ کیا تو یہ معلوم ہوا کہ سجادہ نشین کے معنی ہیں کسی بزرگ یا پیر یا درویش کی گدی پر بیٹھنے والا، جبکہ لفظ خلیفہ کے معنی کسی کے بعد آنے والا، ولی عہد، قائم مقام، جانشین اور نائب وغیرہ لیے جاتے ہیں۔ ان دونوں الفاظ کے معنی پر اگر مزید غور کیا جائے تو دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ سجادہ نشین اور گدی نشین ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے والی دو تراکیب ہیں۔ دوم یہ واضح ہوتا ہے کہ خلیفہ سجادہ نشین بھی ہو سکتا ہے اور بطور سجادہ نشین خلیفہ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے لگے ہاتھوں لفظ خادم کے معنی پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ فرہنگ آصفیہ کے مطابق خادم کے معنی ہیں خدمت کرنے والا، نوکر، چاکر، خدمتگار، کسی درگاہ یا معبد، کسی بھی عبادت خانہ، چاہے وہ اس مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلم کا، ان کی خدمت کرنے والے کو مجاور بھی کہا جاتا ہے۔ خادم کے معنی سامنے آئے تو یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لفظ مجاور کو بھی فرہنگ آصفیہ میں دیکھ لیا جائے۔ اس فرہنگ کے مطابق مجاور کے معنی ہیں ہمسایہ، پڑوسی، پاس رہنے والا، محافظ، درگاہ یا معبد، مقدس مقامات کا خدمتی، جارو کش۔ ان تمام الفاظ و تراکیب کے کل معنی سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ سجادہ نشین گدی نشین ہو سکتا ہے اور خلیفہ سجادہ نشین یا گدی نشین ہو سکتا ہے، لیکن خادم یا مجاور سجادہ نشین اور گدی نشین نہیں ہو سکتا، کیونکہ خادم کا کام مقدس مقامات کی خدمت اور جارو کشی ہے، جو بجائے خود ایک اعزاز ہو سکتا ہے بشرطے کہ نفس مار کر صاحب سجادہ سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتا رہے۔ آئیے اب لفظ ولی عہد جس کا سجادہ نشین یا خلیفہ کے حوالے سے ذکر آیا ہے، اس ترکیب کی وضاحت بھی فرہنگ آصفیہ سے رجوع کرتے ہیں۔ یہاں لفظ ولی عہد کے معنی یوں بیان کیے گئے ہیں: حاکم وقت، وہ شخص جس کو بادشاہ یا اپنی زندگی میں اپنی جگہ بیٹھنے کا حکم دے یا بعد میں یہ بادشاہ بنے، وارث تخت و سلطنت ہو، جانشین ہو، وارث، کنور، لالجی، ٹیکا، یہ تمام معنی ولی عہد کے دیے جاتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ٹیکا یا کنور ہندی الفاظ ہیں اور ان کے معنی طفل، بیٹا یا پسر ہیں۔ اس کل تحقیق سے دوسری وضاحت یہ سامنے آتی ہے کہ سجادہ نشین، گدی نشین، خلیفہ وہ اعزاز اور امتیاز ہے جو کنور، بیٹا یا پسر کو بھی حاصل ہوتے آئے ہیں۔ اسی لیے تقریباً ہر لغت کے نے یہی معنی بتائے ہیں۔ لغات میں دیے گئے معنی کے بعد سجادہ نشین، گدی نشین،
خلیفہ کے فرائض یہ ہوئے کہ صاحب تخت و تاج چاہے وہ دنیاوی ہو یا روحانی اپنے پیشرو اور بزرگ کے جاری کردہ معاملات کو جاری و ساری رکھے۔ اس لیے یہ منصب بالعموم باصلاحیت ہونے کی صورت میں بڑے بیٹے کے، ورنہ اولاد میں جو بھی صاحب صلاحیت ہو ان کو تفویض ہوتا چلا آیا ہے۔ بزرگان دین نے ہمیشہ اپنا جانشین اپنے خلفاء کو بھی بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آستانے پر جاری روحانی مراسم کو جاری رکھنے کے لیے اپنی حیات مبارکہ میں ولی عہد مقرر فرما دیا ہوتا ہے۔ یہ ولی عہد صاحب سجادہ کے قریب رہ کر ایک اعتبار سے زیر تربیت رہتا ہے اور صاحب سجادہ کے پردہ فرمانے کے بعد بطور سجادہ نشین اپنے پیشرو کے روحانی مراسم نیز ظاہری اعتبار سے نامکمل رہ جانے والے امور کی تکمیل حد المقدور کرتا رہتا ہے۔ جاری رواج کے مطابق اگر صاحب سجادہ اپنا جانشین مقرر کیے بغیر دار فانی سے کوچ کر جائے تو ان کے اہل خانہ اور صاحب اعتبار اور رسوخ باہمی مشاورت سے صاحب سجادہ کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ سجادہ نشین حاضر اپنے بزرگ کے جاری مشن کی تکمیل کی مساعی کے ساتھ ساتھ اپنے پیشروں کے جاری کار خیر و فلاح کے انتظامی معاملات کی سرپرستی کرتا ہے، نیز صاحب مزار سے وابستہ عقیدت مندوں کی وابستگی اور دل بستگی کا سبب بھی بنتا ہے۔ دراصل یہ تمام امور احسن طریقے پر جاری رکھنا کل کے ولی عہد آج کے سجادہ نشین کا کڑا امتحان ہوتا ہے۔ اہل دانش اور صاحبان بصیرت محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر بزرگ سابق کا جانشین نہ مقرر کیا جائے تو اس آستانے پر کیا منظر سامنے آ سکتا ہے۔ ایک روشن چراغ تھا جو یکایک گل ہو گیا اور اندھیرا ہر طرف چھا گیا۔ اس تاریکی سے بچنے کے لیے ولی عہد یا سجادہ نشین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ارادت مند فطری طور پر بزرگ سابق کے اولاد یا جانشین کو اپنی عقیدتوں کا محور بنا لیتے ہیں۔ اس طرح ان کی روحانی پیاس بجھنے اور درگاہ کے دیگر معاملات کا فوری انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر صاحب سجادہ کا جانشین خود بھی روحانی طور پر مضبوط ہو تو ارادت مندوں کے لیے مزید تشفی کی صورت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب آستانہ کی اولاد کا کردار چاہے مقابلتاً کمزور سہی لیکن بالکل غیر اہم نہیں ہے۔ عام انسان کی اولاد پر والدین کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج تو سائنس بھی مان رہی ہے کہ ڈی این اے کی خصوصیات والدین سے منتقل ہوتی ہیں، پھر اولیاء اللہ کی صلبی اولاد تو یقیناً ان کی صحبت، تربیت اور خون ہونے کے سبب زیادہ پاکیزہ صفات ہونی چاہیے۔ اس امر کی تصدیق کے لیے جب ہم خواجہ بزرگ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد کی جانب دیکھتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ مناقب المحبوبین جو حضرت خواجہ نجم الدین صاحب کی تحریر ہے اور ان کا قد ناپنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ سید خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہیں۔ 1834 میں پہلی بار تونسہ شریف حاضر ہوئے اور حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت اور خلافت سے مشرف ہوئے۔ آپ مناقب المحبوبین میں لکھتے ہیں، واضح ہو کہ باز دشمن خاندان علی شان اولاد حبیب الرحمان خواجہ خواجگان خواجہ حسن معین الدین سنجری کے متعلق کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ بزرگ نے شادی ہی نہیں کی، اور بعض کہتے ہیں کہ مجرد تھے، بعض حاسد کہتے ہیں کہ شادی تو خواجہ بزرگ نے کی مگر اولاد نہیں ہوئی، اور بعض جاہل کہتے ہیں کہ اولاد بھی خواجہ بزرگ کی ہوئی تھی لیکن ایک مدت کے بعد نسل منقطع ہو گئی۔ لا حول ولا قوت۔ یہ کون کہنے والا ہے؟ حضرت شاہ سلیمان تونسوی کے خلیفہ، اور آج سے بہت عرصہ پہلے 1834 میں جب وہ خواجہ تونسوی کے رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ مدائن المعین ایک اور معتبر کتاب ہے
لکھا ہے کہ بعد وفات خواجہ بزرگ کے سید فخر الدین مسند ارشاد پر بیٹھے اور 20 سال تک بزرگان خدا کو راہ مولا بتایا۔ خواجہ بزرگ کے بعد انہی بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ فخر الدین نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ کو آپ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ اس وقت حضرت خواجہ قطب الدین دہلی میں تھے، صاحب مناقب محبوبین لکھتے ہیں کہ شیخ جمال نے ذکر خیر کتاب سیر العارفین میں بہت لکھا ہے، اور لکھتے ہیں کہ جس وقت میں اجمیر شریف گیا، صاحب سجادہ خواجہ بزرگ شیخ المشائخ بایزید تھے، جو کہ شیخ عظیم الشان ہوئے ہیں۔ منصب سجادگی حضرت خواجہ غریب نواز خالصاً ایک روحانی اور اعزاز اور ذمہ داری ہے، جو اولاد میں نجیب الطرفین، باکردار، باصلاحیت اور سابق سجادہ نشین سے قریب ترین ہمجد کو منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ 1923 میں ایک جامع سرکاری تحقیق کے بعد، جس میں چیف کمشنر اجمیر نے ذاتی طور پر، جو گورنر کا نمائندہ ہوتا ہے، گورنر جنرل کا نمائندہ ہوتا ہے، اس نے تحقیقات کروائیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ حضرت دیوان سید آل رسول علی خان رحمۃ اللہ تعالی سجادہ نشین آستانہ اجمیر شریف کے مقرر ہونے چاہیے۔ تقسیم کے بعد پیدا شدہ حالات میں آپ کو مسلم لیگ کی کھلی حمایت کے باعث منصب سجادگی سے دنیاوی جاہ و حشم چھوڑ چھاڑ کر ترک وطن کی صعوبتیں اٹھانی لازم ہو گئی تھیں۔ یہ سب ایک نصب العین کے تحت تھا۔ حاضرین توجہ فرمائیں، یہ سب ایک نصب العین کے تحت تھا، ورنہ کانگریسی ٹوپی پہن کر منصب سجادگی کی ظاہری شان و شوکت کو قائم رکھنا کچھ دشوار نہ ہوتا۔ حضرت نے مہاجرت کی طویل صبر آزما اذیتیں اٹھانی قبول کی، لیکن منصب سجادگی پر آنچ نہ آنے دی۔ تاریخ کا معمولی علم رکھنے والا بھی یہ جانتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان آ کر اپنے علم، اپنی صداقت، اپنی استقامت اور اپنی روحانیت کی قوت سے ہندوؤں کے جسم نہیں، ان کے دل جیت لیے تھے۔ آپ نے اتنی بڑی تعداد کو کلمہ حق پڑھایا کہ آج تقسیم کے ملک کے بعد ہندوستان میں بھی کروڑوں کی تعداد میں موجود مسلمان خواجہ غریب نواز کے ممنون احسان ہیں۔ اس پس منظر میں خواجہ صاحب کے سجادہ نشین کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وقتی مصلحت کے تحت ان ہندوؤں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں جن کی باطل نظریات کو حضرت خواجہ بزرگ باطل قرار دیتے رہے ہیں۔ جد و جہد آزادی پاکستان کا ہر انصاف پسند مورخ جانتا اور مانتا ہے کہ حضرت قبلہ دیوان سید آل رسول علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جانتے ہوئے کہ خطہ اجمیر تخلیق پاکستان کے بعد پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا، آپ نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کی حمایت میں کھل کر کام کیا۔ بنارس سنی کانفرنس ہو کے کل ہند سنی کانفرنس اجمیر شریف آپ نے بھرپور شرکت فرمائی۔ آپ کا یہی جرم تھا کہ جس کی پاداش میں مہاجرت اختیار کرنی پڑی، لیکن اپنے جد اعلیٰ کے مشن کی تکمیل کے لیے استقامت کا یہ عالم تھا کہ ہجرت کے پہلے سال سے تا دم آخر اپنے جد کریم کے سالانہ عرس اور دیگر روحانی تقاریب کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کا فرمانا تھا کہ روحانی ذمہ داری جو مجھ پر عائد ہوتی ہے اس کی حت المقدور تکمیل کرتا رہوں گا، اگر حالات نے مساعدت کی تو اجمیر شریف کی گدی سے، ورنہ جہاں جہاں رضا الہی لے جائے گی روحانی مشن جاری رہے گا۔ چنانچہ 1947 کے بعد پہلا عرس، یہ آپ کی اطلاع کے لیے بھی، 1947 کے بعد پہلا عرس جہانگیر پارک کراچی میں ہوا۔ مولانا حامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر آپ نے صدارت فرمائی۔ اس کے بعد سرگودے کی گلیوں میں روحانی محافل کا انعقاد ہوتا رہا۔ 1960 کے بعد اس سے بہتر حالات میں حویلی دیوان صاحب پشاور میں تشنگان روحانیت اور وابستگان خواجہ غریب نواز کی پیاس بجھانے کا سلسلہ تا حیات آپ نے جاری رکھا۔ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے جانشین حضرت دیوان سید آل مجتبیٰ علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے پشاور، اس کے بعد گلشن سلطان الہند اجمیری میں روحانی اجتماعات قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور ثابت قدم بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور جب یہ بندے تکلیف دہ حالات میں بھی صابر و شاکر اور صاحب استقامت رہتے ہیں تو اپنی عنایات کے در ان پر کھول دیتا ہے۔
چشم فلک نے دیکھا کہ گلشن سلطان الہند میں حضرت خواجہ کی اولاد اور صاحب سجادہ نیز غریب نواز کے اس شاخ کے لیے حالات کار مزید بہتر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت کی عنایات کا یہ سلسلہ مزید آگے بڑھا تو منصب سجادگی پر حضرت دیوان سید آل حبیب علی خان دامی اقبالہ جلوہ افروز ہوئے تو آپ کے کمال سلیقہ اور مستعدی سے بہت قلیل مدت میں گلشن سلطان الہند کی تعمیرات کو بڑھایا گیا، جامع مسجد کی توسیع کی گئی، زائرین کی سہولت کے لیے قائم مہمان خانے کی توسیع کی گئی۔ آپ کی سب سے بڑی ترجیح اپنے والد بزرگوار اور ان کے والد بزرگوار رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے آستانے کی ان کے شایع نشان گنبد کی تعمیر تھی۔ چنانچہ آج اجمیر شریف کے گنبد سے مشابہ گنبد ان حضرات کے آستانے پر خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں اور ہندو حکومت کی متعصبانہ رویے کی وجہ سے وہاں نہ جا سکنے والوں کے لیے عقیدت و محبت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ غالب نے کیا گہری بات کہی ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ گویا ظاہر بینوں کی نظر میں تو ظاہری کعبۃ اللہ ہی قبلہ ہے، جبکہ اہل نظر کے نزدیک عرش خداوندی کے نیچے 7ویں آسمان پر موجود بیت المعمور ہے، جہاں فرشتے ہر وقت طواف اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اسی بیت المعمور کے نیچے کعبۃ اللہ واقع مکہ شریف اسی کی نشاندہی کرتا ہے۔ گویا بیت اللہ قبلہ دراصل بیت المعمور کا قبلہ نما ہے۔ یہ بتانے کے بعد جو میں بات آگے کرنا چاہ رہا ہوں ذرا توجہ فرمائیے۔ اسی طرح اجمیر شریف تو بہرحال اجمیر شریف ہے، اس کی عظمت اور شان اور مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ گلشن سلطان الہند اجمیری پاکستان اپنی ظاہری صورت اور جانشینان خواجہ غریب نواز کا مسکن ہونے کے ناطے اجمیر شریف سے وابستگی رکھنے والے عقیدت مندوں کی حضرت خواجہ بزرگ سے وابستگی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ گویا کہا جا سکتا ہے سرحد پار سے اس پار ہے اپنا اجمیر، سرحد پار سے اس پار ہے، سرحد پاک سے اس پار ہے اپنا اجمیر، آنکھ والے اسے اجمیر نما کہتے ہیں۔ سرحد پاک سے اس پار ہے اپنا اجمیر، آنکھ والے اسے اجمیر نما کہتے ہیں۔ آخر میں آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں، سب سے پہلے جس ہستی نے اس آستانے کو اجمیر نما قرار دیا وہ حضرت امام اہل سنت مرحوم مقبور مولانا شاہ احمد نورانی تھے۔ جب آپ آستانہ شریف پر فاتحہ خوانی کے لیے سیڑھیوں پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے چاروں طرف نظر گھما کر ارد گرد موجود پہاڑوں اور ماحول کو دیکھ کر فرمایا تھا بالکل اجمیر شریف کا منظر محسوس ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت آستانے پر گنبد شریف کی تعمیر بھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ الحمدللہ آج گلشن سلطان الہند اجمیری کی بہاریں اور رونقیں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ جنگل میں منگل کا سماں قائم کر کے ان بزرگوں نے روحانیت کی وہ روایت اور کرامت قائم کی ہے کہ بوئے گل خود ہی گئی راہنمائی کرنے، بوئے گل خود ہی گئی راہنمائی کرنے، ورنہ بلبل کو خبر کیا تھی کہاں ہے گلشن۔ حضور قبلہ ڈاکٹر سید آل ازہر آنس دامت برکاتہم العالیہ اپنے خوبصورت انداز سے مقالہ پیش کر رہے تھے۔ آج کی اس خصوصی محفل کے تعلق سے اور سے مبارک کے تعلق سے میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، بہت خوبصورت پڑھنے والا، ہم سب کا بہت پسندیدہ ثنا خاں سید زبیب مسعود شاہ صاحب کو تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر عرص پاک میں حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب بڑی محبت اور عقیدت سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ ماشاء اللہ
اب سب مل کے پڑھیں گے، جو احباب سٹیج پہ تشریف فرما ہیں اور آپ تو پڑھ رہے ہیں، سب محبت کے ساتھ پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، رابطہ ہے سخی گھرانے سے، رابطہ ہے سخی گھرانے سے۔ کون دیتا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، رابطہ ہے سخی گھرانے سے۔ اور شعر سماعت فرمائیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوئی گم جاتی ہے تو کیسے ملتی ہے، آپ سب نے وہ واقعہ سنا، شعر میں سنیے کہ گم ہوئی عائشہ کی جب گم ہوئی سوئی عائشہ کی جب مل گئی ان کے مسکرانے سے، مل گئی ان کے مسکرانے سے، جن کے نانا نبی علی جن کے نانا نبی علی بابا، مجھ کو نسبت ہے اس گھرانے سے، مجھ کو نسبت ہے اس گھرانے سے۔ اور ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم، ہم کو جو کچھ ملا خدا